پہلا سیگمنٹ ہے تاریخ کے جھروکوں میں سے کوئی دلچسپ خواب، اس سے ہم اس کا آغاز کیا کرتے ہیں، اور پھر آل دا وے آپ کی کالز آتی ہیں جس میں آپ اپنے خواب پیش کرتے ہیں اور ہم اس کی تعبیر آپ کو دیتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت حقہ کو قبول فرمائے۔ تو ناظرین، آغاز کرتے ہیں آج کے خواب سے۔ آج جو ہے ہم خواب شیئر کریں گے قطب الاقطاب برکت الاسر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی قدس سرہ کے خواب سے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث میرے دادا پیر ہیں اور آپ مریدین اور سالکین کے پردادا پیر ہیں۔ بہت اونچا مقام اللہ تبارک و تعالی نے ولایت و معرفت کا بھی عطا کر رکھا تھا کہ وقت کے قطب الاقطاب تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ علم حدیث میں بہت بلند مقام تھا، یہاں تک کہ شیخ الحدیث کا جو لقب ہے یہ آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری باطنی علوم سے آپ کو منور کر رکھا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں، فرماتے کہ میں سید الکونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہے یہ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی قدس سرہ بھی بیٹھے ہیں، اور حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضرت شیخ نے الفاظ لکھ کے شکایت کر رہے ہیں، وہ شکایت یہ کر رہے ہیں کہ مولانا محمد زکریا کو یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں آنے اور آپ کے دیدار اور ملاقات کا بہت اشتیاق ہے، وہ چاہتے ہیں آپ کے پاس آ جائیں، ان کو بڑا اشتیاق ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ابھی ان سے اور کام لیا جائے۔ یہ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں درست فرمایا کہ اس کو اشتیاق تو بہت ہے میرے پاس آنے کا، لیکن میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ان سے جو ہے مزید اور کام لیا جائے۔ یہ بات کہی، فرماتے کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں حیران کہ آخر کون سا ایسا کام ہے جو مجھ سے لیا جائے گا، جبکہ میری ساری زندگی ضائع ہو گئی، میں نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا، بڑھاپا آ گیا ہے، اور اب بھی مزید ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ اور کام لیا جائے گا، تو مجھے کمزور سے کیا کام لیا جائے گا، اور پھر میرا کیا منہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکوں، جیسے حضرت گنگوئی اشتیاق کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ میں بیدار ہونے کے بعد یہ سوچتا ہوں، اور اسی سوچ میں دن بھر گھومتا پھرتا ہوں کہ آخر وہ کون سا کام ہے جو مجھ سے مزید لیے جانے کی خواہش ظاہر کی جا رہی ہے۔ تو اچانک ایک ہفتے کے بعد مجھے ایک بات یاد آئی، ایک واقعہ یاد آیا، اور واقعہ یاد آیا مجھے اپنے چچا جان کا۔ چچا جان کون ہیں؟ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی قدس سرہ، کیونکہ بانی تبلیغ مولانا الیاس جو ہے وہ یہ چچا ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کے، کیونکہ حضرت شیخ کے جو والد مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی ہیں۔ کہا کہ چچا جان کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ چچا جان جب مدینہ طیبہ گئے تو وہاں پر آپ نے یہ دعائیں اور خواہش ظاہر کی کہ جو ہے وہ میں مدینہ طیبہ ہی کے اندر اب سکون اختیار کروں گا، میں واپس ہندوستان نہیں جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارتاً ان کو حکم ہوا کہ نہیں محمد الیاس تم واپس ہندوستان چلے جاؤ، تم سے کام لیا جائے گا، تم سے ابھی دین کام لیا جائے گا، یہ بات کہی۔ تو مولانا الیاس کاندھلوی فرماتے کہ میں دل میں سوچتا ہوں کہ میں بڈھا کمزور، نہ مجھے تقریر آتی ہے نہ تحریر آتی ہے، بولنے کا سلیقہ تک نہیں آتا، تو آخر مجھ سے کون سا کام لیا جانا ہے؟ آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب جب بیدار ہو گیا تو پریشان، کہتے چچا جان پریشان، صبح شام سوچ رہے آخر کون سا کام ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم مدینہ طیبہ میں قیام نہ اختیار کرو، واپس ہندوستان چلے جاؤ، تم سے کام لیا جائے گا۔ اب یہ اسی سوچ بچار میں اور چہرے پر ہر وقت تفکر اور سوچ ہے۔ تو اس دوران میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی مولانا جو ہے سید احمد صاحب نے آپ کو دیکھا، مولانا الیاس صاحب کے چہرے پہ پریشانی دیکھی، کہا کہ مولوی الیاس کیا بات ہے، کوئی چہرے پہ پریشانی ہے، کسی تفکر میں ہو، خیریت تو ہے؟ تو مولانا الیاس صاحب نے اظہار کیا کہ اصل میں بات یہ سید صاحب، میں نے یوں خواب دیکھا، یوں مجھے اشارہ ہوا کہ تم مدینہ طیبہ میں قیام نہ اختیار کرو، واپس ہندوستان چلے جاؤ، تم سے کام لیا جائے گا۔
اب میں صبح شام پریشان ہوں کہ مجھ بڈھے سے کیا کام لیا جائے گا، مجھے تو تقریر بھی نہیں آتی، میں تو الفاظ بھی صحیح سمجھ میں نہیں آتے کسی کو، میں کیا کام کروں گا، میں اس پر پریشان ہوں۔ تو اس پر جو ہے وہ مولانا سید احمد صاحب نے فرمایا کہ بھئی اس پہ پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے، اس میں یوں تو نہیں کہا کہ تم جا کے کام کرو تو نہیں کہا کہ تمہیں اپنی صلاحیت دیکھنی ہے، یہ کہا کہ کام لیا جائے گا۔ اب لینے والے کا کام ہے کس طرح کام لے گا، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو لیا جائے گا کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے حبیب آپ سے کام لیں گے، اب وہ کیسے لیں گے ان کا کام ہے، آپ کو تو استعمال کیا جائے گا، یہ تو نہیں کہا کہ جا کے کرو۔ تو تب پھر آپ سوچتے کہ میں کیسے کروں، کہا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں بالکل بات تو صحیح ہے کہ واقعی یہ ہے کہ جب لیا جائے گا کہہ دیا اب ان کا کام ہے، وہ لینے والے کیسے لیتے ہیں، مطمئن ہو گئے۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک ہفتے کے بعد مجھے جب یاد آیا تو میں بھی مطمئن ہو گیا کہ میرے بارے میں جو فرمایا کہ تم جو ہے واپس جو ہے ہندوستان چلے جاؤ، تم سے کام لیا جائے گا، تو مطلب میں نے بھی سوچا کہ اب لینے والے لیں گے، کیا کام لیں گے، اب کام یا لیں گے، اب اس پر میں سوچ رہا ہوں۔ تو مجھے اچانک جو ہے وہ مجھے قلب پر یہ چیز وارد ہوئی کہ ذکر و شغل کا کام، خانقاہی کام، یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ان کی جو خانقاہ یا ان کے ادارے کی خصوصیت تھی کہ وہاں ذکر و شغل کا کام ہوتا تھا، خانقاہی کام ہوتا، اصلاح ارشاد ہوتا تھا، تو یہ ان کی خصوصیت تھی۔ خاص طور پہ جب جو آپ جو آنکھوں سے معذور ہو گئے تو تعلیم و تعلم ختم ہو گیا، پھر ذکر و شغل ہی رہنے لگا، خانقاہی اصلاح ارشاد ہی رہا۔ تو فرمایا کہ مجھے لگ رہا کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اب علم حدیث کا، علوم ظاہریہ کا کام بہت ہو چکا، اب یہ خانقاہی کام لینے کی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مجھے ذکر و شغل کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا جا رہا ہے، غالباً اس کام کا اشارہ ہے۔ جب یہ بات میرے دل میں آئی تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اسی کام کا حکم ہے کہ یہ کام میرا لیا جائے گا، تو لہٰذا ہندوستان آنے کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ خانقاہی کام کے لیے انگلینڈ کا سفر کیا، افریقہ کا سفر کیا، ہندوستان میں پاکستان کا سفر کیا، جگہ جگہ محفل ذکر، مجالس ذکر میں نے منعقد کی، اور واقعی آج تک جو ہے ہندو پاک کے اندر جو ہے بلکہ افریقہ انگلینڈ تک میں جو مجالس ذکر ہوتی ہیں وہ ساری کی حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ کی جو وہ مجالس ذکر جو اپنے دور میں شروع کی تھی انہی کا تسلسل ہے، انہی کا تسلسل ہے۔ میں بھی یہاں نیو یارک کے اندر جو مجلس ذکر جو کرتا ہوں یہ اسی ذکر کا تسلسل ہے جو حضرت شیخ کہ جو خلیفہ مجاز، میرے پیر و مرشد، میرے والد نسبتی، حسن الاولیاء، امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی قدس سرو، جو وہ ذکر و اذکار کرایا کرتے تھے، محفل ذکر کرتے تھے، وہی محفل ذکر میں کراچی میں، اس کے بعد یہاں امریکہ میں آ کر اسی محفل ذکر کو لے کے چل رہا ہوں۔ تو گویا کہ وہ محفل ذکر جو حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان کے اندر شروع کی تھی، اسی کا تسلسل ہے کہ یہاں نیو یارک کے اندر جو ہے آج میں وہ محفل ذکر کروا رہا ہوں۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ وہ ذکر و شغل والی بات جب میرے دل پہ القاء ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ یہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لینا چاہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے رسول اللہ کی آغوش میں جانے کی مجھے اجازت ہوگی۔ چنانچہ دنیا بھر میں جہاں بھی موقع ملا حضرت شیخ نے مجالس ذکر شروع کرا دی اور خانقاہیں قائم ہوئیں، اور آج تک وہ خانقاہوں کا تسلسل چلا آ رہا ہے۔ اور پھر آخر عمر میں آپ جو مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور پھر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہ گئے، مطلب وہیں آپ کا وصال ہو گیا اور جنت البقیع کے اندر ابھی بھی آپ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ وہ خواب تھا اور یہ خواب کی وہ تعبیر تھی کہ جس انداز سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خانقاہی جو کام ہے، تزکیہ اور اصلاح ارشاد کا کام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کی کس قدر اہمیت ہے، کس قدر اہمیت ہے کہ کتنی تاکید اور اہمیت کے ساتھ اس کام کے لیے حضرت شیخ زکریا کو استعمال کیا اور ان کو قطب الاقطاب بنایا، قطب الاقطاب کا مقام ان کو نصیب فرمایا، اور ان کے ذریعے سے تصوف سلوک کا پیغام جو ہے پوری وہ مجالس ذکر کی شکل میں دنیا بھر میں پھیلا، اور اسی کا تسلسل جو ہے آج ہم جیسے طالب علم جو ہے اسی پیغام کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور دنیا کے اندر، افریقہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر، پاکستان، انڈیا کے اندر جو ہے آج بھی جو اس تسلسل کے نظارے آپ کو نظر آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے ہے وہ اصلاح و تزکیہ اور تعلیم و تعلم کے اس جو ہے وہ نیک کام میں ہمیں جو استعمال فرماتا رہے، اور بات وہی ہے کہ کام لیا جائے گا، بس لے اللہ کام،
کیونکہ ہم میں خود بھی کوئی اہلیت نہیں کہ ہم خود کرنے کے